بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله مولانا العظيم. صدر عالی قدر بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی احمد دیولوی صاحب، جس ادارے میں ہم اکٹھا ہیں اس کے روح رواں اور فعال عالم دین مولانا حبیب احمد صاحب زید مجدہم، ہمارے بہت ہی مخلص اور کرم فرما برادر گرامی مولانا عبدالقیوم منصوری صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء عمائدین اور آپ تمام حاضرین مجلس. کسی شاعر نے کہا ہے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. اس وقت ملک کے حالات جتنے سنگین، نازک اور حساس ہیں، آپ اہل علم کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ مشکل اور نازک حالات میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کیا رہنمائی ہے، اس کا مختصر مذاکرہ ہمارے درمیان ہوتا رہے، تاکہ ہمارے اندر حالات کی سختی اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے کم ہمتی، بزدلی، سپراندازی اور حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کی کیفیت نہ پیدا ہو. کوئی شک نہیں کہ اس وقت یہ ملک اور اس ملک میں بسنے والی ملت اسلامیہ اپنے تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے، لیکن یہ حالات نہ ہمارے لیے نئے ہیں، نہ اس ملت کے لیے نئے ہیں، اور نہ ان حالات سے کوئی مفر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان پر آزمائشوں کا آنا طے ہے. اہل ایمان کا امتحان اللہ کی طرف سے متعین ہے. آزمائے جائیں گے مسلمان، حالات کی بھٹیوں میں تپائے جائیں گے مسلمان، مختلف مصائب کی بدلیاں ان پر چھائیں گی، اس لیے بھی تاکہ اللہ اہل ایمان میں سے جو مضبوط ایمان کے لوگ ہیں ان کو امتیازی شان کے ساتھ دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کر کے بتائے کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو سخت سے سخت تر حالات میں بھی ایمان و یقین سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جن کا رشتہ اس جماعت سے ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ جو تعریف کی گئی ہے
آپ غور کیجئے کہ یہ کن لوگوں کی تعریف ہے اور کن حالات سے نبرد آزما ہونے والے اور پنجہ آزمائی کرنے والے لوگوں کی تعریف ہے۔ کہا گیا کہ مشکل حالات میں نہ وہ لوگ پست ہمت ہوئے، نہ بزدلی کا شکار ہوئے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اگر اللہ محبت کرتا ہے تو ایسے ہی جم جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، جو مصلحتوں کی چادر میں منہ چھپانے لگ جائیں، جو بزدلی کے اوپر مصلحت یا مصالحت کا غلاف ڈال کر دنیا کے انسانوں کے سامنے آئیں، جو اپنے خوف کو مصلحت کا رنگ دے کر پیش کریں، اللہ ایسوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حالات کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، جو اقتدار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر گفتگو کرتے ہیں، ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ، لیکن پوری جرأت اور بصیرت کے ساتھ، پوری فراست ایمانی کے ساتھ۔ نہ ان کے بول بدلتے ہیں، نہ ان کا اقدام کا طریقہ بدلتا ہے، چاہے کتنے ہی لوگ گرفتار ہوں، چاہے کتنوں ہی کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں، ان کی زبان سے جب بول نکلے گا حق کا بول نکلے گا، اور جب وہ بات کہیں گے جرأت و ہمت کی بات کہیں گے، اسی طرح جس طرح کے حالات کی سنگینی کو دیکھ کر صحابہ کرام نے ایمان و یقین کی بات کہی تھی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان پر تو اس سے زیادہ سخت حالات آئے تھے۔ تمام قبیلے اور جماعتیں ان کے خلاف متحد ہو گئے، اور قرآن کے الفاظ میں جو منظر کشی کی گئی ہے، کیسے الفاظ استعمال ہوئے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ دشمن یلغار کر رہا ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے، دائیں بائیں سے، چاروں طرف سے، تو مسلمان گر گئے اور ہلا ڈالے گئے، اور کمزور ایمان والے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور جن کے اندر ایمان کی مضبوطی تھی ان کا کیا حال ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اللہ کے بندو، اللہ کا پاک کلام پڑھو کہ کیسے پرشکو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ حالات سے پنجہ آزمائی یہ جوان مرد مسلمانوں کا طریقہ کار ہے، اور جب حالات آئیں گے تو بجائے اس کے کہ وہ پیچھے ہٹیں، وہ پکار کر کہیں گے کہ صدق اللہ ورسولہ، ان حالات کا آنا طے تھا، یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ان حالات کی سختیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ جو وعدے قرآن میں، احادیث میں ایمان والوں کی نصرت اور مدد کے اور ان کے غلبے کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا، بشرطے کہ ہم بھی ان شرائط کو پورا کریں جو اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ ہمارے اندر ایمانی صفات آئیں، ہمارے اندر صبر و تقوی آئے، ہمارے اندر یہ مومنانہ شان آئے کہ ہم جان و مال اللہ کے راستے میں لٹا سکیں، تب اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اور اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ کفر مغلوب ہوگا، اور اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا کرے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ جو 1517 سے لے کر 1924 تک قائم رہی، 500 سال سے زائد مدت تک کے لیے ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی کہ جس سلطنت کا مقابلہ دنیا میں کوئی سلطنت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسی زبردست اور طاقتور حکومت کہ کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا۔ اس حکومت کو قائم کرنے والے مٹھی بھر لوگ تھے، ان کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس طاقت و قوت تھی۔ ان کے پاس اگر قوت تھی تو ایمان کی، اور ان کے پاس اگر طاقت تھی تو توکل اور اعتماد علی اللہ کی۔ لوگوں نے ان سے کہا تھا کس بھروسے پر تم دشمنوں کے مقابلے میں نکلے ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کانت قوتنا لا تکفیہم
بِهِمْ فَإِيمَانُنَا يَكْفِيهِمْ، اگر ہماری طاقت ہمارے دشمنوں کے لیے ناکافی ہے تب ہمارا ایمان ان کے لیے بہت کافی ہے، ہمارا ایمان ان کے لیے کافی ہے۔ اور پھر وہ سلطنت قائم ہوئی۔ آپ کو جو بات سنانی تھی وہ یہ کہ 500 سال تک سلطنت قائم رہی، اور پھر اپنوں کی بے وفائی اور دوسروں کی الغار کی وجہ سے وہ سلطنت ختم ہوئی، ٹوٹی۔ اس میں مسلمانوں کی بے وفائی اور ان کی غداری شامل تھی۔ ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا، ہمارے خالد بھائی نے بھی کہا، ہمارے یہ جناب نثار صاحب انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، یہ بات سچی ہے کہ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا، ہم کو ہمارے سوا کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، ارشاد فرماتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ ہم کو ہمارے سوا کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ دوسروں کی طاقت اس وقت اثر انداز ہوتی ہے جب اپنوں کی بے وفائی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اس سلطنت کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ جو اصل واقعہ آپ کو سنانا تھا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آخری سلطان عبد الحمید جب چاروں طرف سے حالات میں گر گئے تو دشمنوں کا نمائندہ ان کے پاس آیا، یہودی، عیسائی اور تمام طاقتیں مجتمع تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجئے اور ہمارے مطالبات مان لیجئے، ورنہ آپ کی سلطنت بھی ٹوٹے گی اور آپ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ کی حالت اس وقت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ تو وہ باغیرت حکمراں یہ سن کر مسکرایا، اور اس نے کیسا ایمانی جواب دیا، فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ سازشوں نے چاروں طرف سے مجھ کو گھیر لیا ہے، سلطنت بھی خطرے میں ہے، لیکن تمہارے مطالبات ہرگز نہیں تسلیم کروں گا، مر جانا پسند کروں گا، مگر کفر کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ رہ گئی بات اس کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہماری حالت وہ ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، تو سن لو، قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے۔ یہی چیز آج کے حالات میں سمجھنے کی ہے کہ جو کچھ مصائب کی آندیاں ہیں، جو کچھ مشکلات ہیں، جو حالات کی سنگینی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم حکمت عملی طے کریں، اگر ہم سلیقے سے ایمانی صفات پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حالات کو درست فرمائے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے اندر عمل و اقدام کی جرت پیدا ہو، ہمارے اندر ہر دن کی بنیاد پر کام کرنے کا مزاج آئے۔ جلسوں سے، اجلاس سے، کانفرنسوں سے ہٹ کر ہم زمینی سطح پر کام کرنے والے بنیں۔ ہم صلے کی ستائش اور تعریف کی تمنا کے بغیر کام کریں۔ ہماری نگاہ صرف اس پر ہو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ زندگی کا مقصد اس کو بنایا جائے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اس مقصد کے ساتھ جو انسان زندگی گزارے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ میں نے شروع میں یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں تاکہ ملک کے ان مشکل حالات میں آپ یہاں سے ہمت کا پیغام لے کر جائیں، یہاں سے آپ ایک مضبوط پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں ہر حال میں ایمان و یقین کے ساتھ جینا ہے، ایمان و یقین کے ساتھ مرنا ہے۔ ہم سے صرف یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم ایمان پر زندگی گزاریں، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں کا آ جانا، یہاں تک کہ الحاد اور کفر کا ان کے اندر پیوست ہونا، یہ ہم سب کے لیے تشویش میں اضافے کا سبب ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر ایک بات اور عرض کر دوں جس کی طرف یہاں گفتگو نہیں آ سکی، اور اس کی طرف توجہ دلانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ ارتداد کا مسئلہ صرف لڑکیوں سے متعلق نہیں ہے۔ مسلمان نوجوان بھی ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، مسلمان مردوں کے اندر بھی فکری ذہنی ارتداد پیوست ہو رہا ہے، عملی ارتداد بھی آ رہا ہے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں
مسجدوں میں ایسے مسلمان پائے جا رہے ہیں جو مراسم کفر و شرک میں مسجد سے شریک ہو رہے ہیں، مسجد کے صحن سے، مسجد کی چھتوں سے مراسم کفر و شرک اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ارتداد کا راستہ نہیں ہے؟ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا یہ شرک کے ساتھ مفاہمت نہیں ہے؟ کتنے مسلمان نوجوان ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو چکے ہیں، شبہات پیدا ہو چکے ہیں۔ جو فکری اور ذہنی ارتداد ہے وہ بھی عملی ارتداد سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ سچ ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے بچیوں کے ارتداد کا ہے، لیکن ہر پہلو ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے۔ بحیثیت عالم دین کوئی بھی پہلو ہماری نگاہ سے مخفی نہ رہے۔ عالم دین کی شان یہ ہونی چاہیے ان یکون بصیرا بزمانہ، کہ وہ اپنے حالات زمانہ سے، اپنے دور کے فتنوں سے، اپنے دور میں پیش آنے والے مسائل سے پوری طرح واقف اور چوکنا ہو اور اس کے لیے اقدام و عمل کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر حالات سے واقفیت پیدا کرے۔ تو ایک طرف عملی ارتداد ہے اور دوسری طرف یہ ذہنی اور فکری ارتداد ہے، اور مسلمان بچیوں میں بھی ہے اور مسلمان نوجوانوں میں بھی ہے۔ ہمیں ہر محاذ پر کام کرنا ہوگا۔ یہ جو بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت نازک ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اکا دکا واقعات ہیں، یہ اتفاقی واقعات ہیں۔ بعض حضرات کی گفتگو میں اس طرح کی بات آئی کہ یہ عشق و محبت کے معاملات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عنصر اس میں اس کا ہے، لیکن میں پچھلے 5-6 برسوں سے جس وقت یہ معاملہ اس طرح ابھر کر نہیں آیا تھا، اس وقت حالات اتنے زیادہ نازک بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، تحریراً بھی، تقریراً بھی، اور میں نے باضابطہ تحقیق کر کے ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا تھا جس میں صاف صاف میں نے یہ بات تحریر کی تھی کہ یہ معاملات اتفاقی نہیں ہیں، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ذہانت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے سرمایہ کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی تیاریاں اور محنتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت زیادہ جستجو اور فکریں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم حریفوں کی چال کو سمجھ نہیں سکیں گے اس وقت تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کچھ عشق و محبت کے واقعات ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ ارتداد کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی غلط فہمی آپ کو حقیقت سے دور لے جائے گی۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں کس طرح سے کفر و شرک کو ذہنوں میں اتارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ارتداد کا یہ معاملہ ایک منصوبہ بند طریقے پر سامنے آیا ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ پلاننگ ہے اور اس کے پیچھے ذہانت اور سرمایہ دونوں کام کر رہا ہے۔ اس کے اعتبار سے ہمیں اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ بہت سے عوامل ہیں، میں اس کو مانتا ہوں کہ اس ارتداد کے پیچھے بہت سے فیکٹر ہیں، بہت سی چیزیں اس میں دخیل ہیں، اور اس میں سے کچھ کی طرف یہاں اشارہ بھی ہوا۔ یقیناً مسلمانوں میں پائی جانے والی غربت اس کا سبب ہے۔ بہت سی لڑکیاں صرف غربت اور افلاس سے مجبور ہو کر ادھر جا رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی ملت نے اپنے غریب بچھڑے ہوئے ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے کوئی ایسا نظام اب تک اجتماعی نہیں بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی ضرورتیں بر وقت پوری کر سکیں۔ غربت بھی ایک فیکٹر ہے، غربت بھی ایک عامل ہے اس میں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا زکوٰۃ کا نظام، اور ہدایت دی گئی تھی کہ ایک اجتماعی نظام ہو تاکہ کوئی غریب نہ رہے، ہر شخص کی ضرورت پوری ہو سکے، علاج کی ضرورت، غذا کی ضرورت، مکان کی ضرورت پوری کی جا سکے، یہ نظام رکھا گیا تھا۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں تھی کہ آپ ہر سال کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے رہیں اور وہ بھیک مانگنے کا عادی ہو جائے، ہر سال وہ آئے اور آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں اور وہ یہ سمجھ لے کہ بس زکوٰۃ پر میرا گزر بسر ہوگا۔
یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ مالدانوں سے لی جائے گی، فقیروں پر خرچ کی جائے گی، فقیروں پر خرچ کی جائے گی۔ جہاں حکمتیں بیان ہوتی ہیں زکوٰۃ کی، وہاں یہ بھی ہے کہ لیکون الفقراء اغنیاء، تاکہ یہ فقیر زکوٰۃ کا مال لیں اور پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، وہ بھی کمانے والے بنیں، اور ایسا وقت آئے کہ 2 سال پہلے زکوٰۃ لینے والا 2 سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ نظام رکھا گیا تھا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس میں اشارات کر رہا ہوں۔ آپ اہل علم ہیں، خواص ہیں، آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، اس لیے میں مختصر اشارے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کی جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نظام بنایا تھا، آپ پڑھیے، چونکہ آپ میں سے اکثر علماء ہیں اس لیے یہ بات بیان کرنے میں حرج نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ اعلان کیا کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام جمعہ کے دن آ جائے تو نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی نہ کوئی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ واقعہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا اس حالت میں کہ حضرت منبر پر ہیں، خطبہ جمعہ کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص پر نظر کی، وہ آیا اور مسجد میں چپکے سے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس شخص کو منبر سے خطاب کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے تحیۃ المسجد پڑھی، تم نے سنت پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو، اور آپ نے اتنی دیر کے لیے خطبہ روک دیا جتنی دیر وہ نماز ادا کرے۔ آپ نے خطبہ روک دیا اور نماز ادا کروائی۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ اب فقہا میں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت، سب سے دل نشیں، سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ کہ اصل بات تو وہی ہے جو حضرت نے فرمائی ہے کہ جب امام آ جائے گا تو کوئی نماز نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ لیکن یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ جب وہ شخص مسجد میں آئے، حضرت کی نگاہ پڑی تو آپ کی نگاہ تو نگاہ نبوت تھی، اور آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کا سینہ ساری کائنات کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کی نظر پڑی، حلیہ اس کا اچھا نہیں، غربت جھلک رہی ہے، افلاس اس کے چہرے سے آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اور اگر میں اعلان کروں گا کہ اس شخص کی مدد کی جائے تو اس کی عزت نفس پر حرف آئے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ مجمع میں ذلیل ہو گیا۔ تو حضرت نے اس کا افلاس مسلمانوں پر واضح کرنے کے لیے خطبہ روکا اور اس سے کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو تاکہ آس پاس کے مسلمان دیکھ لیں کہ یہ غریب ہے اور مسجد سے اس کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ اس لیے آپ نے اپنا خطبہ روکا، اس لیے آپ نے توجہ دلائی۔ یہ نظام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مسجد سے ہر ایک کی ضرورت پوری کی جائے۔ افسوس کہ ہم اس میں پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بہت بڑا سبب ارتداد کے پھیلنے کا مخلوط نظام تعلیم ہے۔ ہم نے اس نظام میں بچیوں کو ڈالا اور ہم بے پرواہ ہو گئے، کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ بچیوں کو عصری تعلیم نہ دلائیے، لیکن وہ تعلیم جو دین کی تعلیم سے بالکل الگ ہو کر دی جائے، جس کے پانے کے بعد نہ دل میں صداقت رہے، نہ آنکھوں میں حیا رہے، نہ جسم اللہ کے آگے جھکنے والا رہے، بلکہ بے حیائی کے جراثیم پیدا ہو جائیں، ایسی تعلیم دلانا اور دین کی تعلیم تربیت کا انتظام نہ کرنا، یہ اپنی اولاد کو آنکھوں دیکھتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو ہماری نسلوں کو برباد کرے، اس تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسی تعلیم دلائیے کہ ایک طرف وہ عصری تعلیم میں بھی آگے بڑھیں
اور ان کے اندر دین بھی آئے، ان کے اندر پرہیزگاری بھی آئے، ان کے اندر پردہ بھی آئے، ان کے اندر تہذیب و شرافت بھی آئے، ایسا نظام بنایا جائے۔ اتنے سارے مسلمان ہیں اور اللہ کے کرم سے کھاتے پیتے مسلمان بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، سرمایہ رکھنے والے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آج اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر 1-2 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ میرٹھ کے ایک مسلمان جن کی داڑھی ہے، انہوں نے اپنی لڑکی کی منگنی کی تقریب میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اسی ملک میں ایسے لوگ بستے ہیں۔ کیا ہم یہ کروڑوں روپے جو بیجا خرچ ہو رہے ہیں، دولت کی فضول نمائش میں خرچ ہو رہے ہیں، کیا ہم ان پیسوں کو محفوظ تعلیم گاہیں بنانے میں نہیں خرچ کر سکتے؟ ہم اپنی بچیوں کے لیے بہترین ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں، پاکیزہ ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کریں۔ جب ہم مدرسے اربوں روپے کے بجٹ سے بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، تو ایسے ادارے بھی یہ امت چلا سکتی ہے۔ ہمیں خود کفیل بننا چاہیے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ایسی بہترین تعلیم گاہیں ہمیں بنانی چاہیے۔ اور ابھی سرے دس یہ کرنے کا کام ہے کہ جو بچیاں ہماری اسکول کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کو ہر دن کی سطح پر ہم دینی تعلیم دلائیں، تربیت ان کی اچھی ہو۔ یاد رکھیے گا، میں اس ملت اسلامیہ کے ایسے واقعات سے اور ایسے افراد سے اور ایسی بہنوں سے اور ایسی بیٹیوں سے اور ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ جن کو اچھی تعلیم اور تربیت فراہم کی گئی تو وہ غیر پاکیزہ ماحول میں جا کر بھی نہ صرف یہ کہ پاکیزہ رہے بلکہ اپنی پاکیزگی سے دوسروں کے دل کو متاثر کر گئے۔ اگر ان کے اندر آپ اول دن سے خشیت ڈالیں گے، تقوی ڈالیں گے، اللہ والوں سے تعلق ہوگا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے تعلق ہوگا، اور دوسری محنتوں اور تنظیموں سے ان کا تعلق ہوگا، تو ان کے اندر یہ کیفیت آئے گی۔ ابھی سر دست یہ کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ماں باپ غور کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ جہیز کا فتنہ بہت بڑا سبب ہے ہماری بچیوں کے اس طرف جانے کا۔ کوئی غلط نہیں کہا۔ مولانا حبیب صاحب نے اگر اپنے دل کا درد ان لفظوں میں بیان کیا کہ جہیز لینے دینے والوں پر لعنت بھیجی جائے، کوئی غلط نہیں کہا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں جو آسان نکاح مہم چلا رہا ہے وہ یوں ہی نہیں چلا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارا بگاڑ، بہت سارے مفاسد، بہت ساری تباہیاں اسی راستے سے آ رہی ہیں۔ نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر شریعت کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، شریعت کو کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور صرف بے پڑھے لکھوں کے گھر میں نہیں، علماء کے گھر میں، اہل علم کے گھر میں، دیندار سمجھے جانے والے گھرانوں میں بھی جہیز کا لین دین عام ہو گیا، جہیز کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تو مولانا احتیاط سے کہہ رہے تھے کہ لوگ 4 چاک کی گاڑی مانگتے ہیں۔ میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اب لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب کار مانگتے تھے، اب تو جہیز میں جہاز مانگنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ کتنی دلہنیں اسی جہیز کی وجہ سے جلائی گئیں، کتنی دلہنیں اسی جہیز کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہوئیں۔ کہ آپ بھول گئے کہ آپ کے اسی گجرات میں عائشہ نام کی خاتون نے کس ظلم و ستم کے دور سے گزر کر اپنی جان دی۔ ہم بہت جلد واقعات کو بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، جہیز کا یہ لین دین، جہیز کا یہ فتنہ، جہیز کی یہ مصیبت اگر ہم نے نہ روکی تو ارتداد کے راستے بھی ہم بند نہیں کر پائیں گے۔ کتنی جانیں اس جہیز کی بھیٹ چڑھ گئی ہیں۔ میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا، اکلوتی بیٹی تھی، جہیز کے لیے قرض لے کر انتظام کیا، بیٹی رخصت ہو کر چلی گئی۔ چند دنوں کے بعد بیٹی کو معلوم ہوا کہ باپ مقروض ہے۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں، دل پر اثر ہو گیا، اندر اندر بیچاری گھلنے لگی۔ وہ وقت آیا کہ وہ صدمے کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ سوچئے ایک باپ کے لیے کیسا نازک وقت ہے،
ایک باپ کے لیے کیسی سنگین گھڑی ہے۔ باپ کے دل سے پوچھئے کہ بیٹی کا جنازہ، وہ بھی اس بیٹی کا جس کو دلہن کے جوڑے میں رخصت کیا تھا، کفن میں لپٹی ہوئی اس کی لاش گھر کے دروازے پہ آئی ہے۔ میر تقی میر نے باہر نکل کر بیٹی کی لاش دیکھی، کفن ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد کیسا غضب کا شعر کہا، کاش آپ دل پر لکھ کر لے جا سکیں۔ کہتا ہے اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں نہیں دے سکے، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یہ دردناک واقعات جہیز کی وجہ سے پیدا ہوئے اور پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو جا رہی ہیں، پورے ملک میں اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کا موقع دیتا ہے، پورے ملک سے کارگزاریاں آتی ہیں، اور اس ارتداد کے موضوع پر اللہ کی توفیق سے میں نے پچھلے برسوں میں بہت کام کیا ہے۔ مجھے ایسے واقعات اور کارگزاریاں پتہ ہیں کہ جب ماں باپ نے یہ کہہ کر سمجھانے والوں کو رخصت کر دیا کہ آپ آئے ہیں سمجھانے کے لیے، ہماری بیٹی گئی، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، اگر ہم اپنے سماج میں شادی کرتے ہم کو 5-10 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے، آپ وہ پیسے لا کر دے دیجئے، ہم اپنی بچی کو وہاں سے واپس بلا لیں گے۔ کیا جواب دیجئے گا آپ اس بات کا؟ کیا کہیے گا آپ اس کے جواب میں؟ بہت سے عوامل ہیں، اس کو سمجھ لیجئے گا، اپنی کمزوریوں پر بھی نظر کیجئے۔ صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ دوسرے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہے ہیں، دوسرے پیسے خرچ کر رہے ہیں، دوسرے ذہانتیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں خود غور کرنا ہوگا کہ پانی کہاں مر رہا ہے، ہم سے کہاں کمزوری ہو رہی ہے، ہمارا سماج کن غلطیوں میں مبتلا ہے۔ میں پونا گیا تھا، وہاں پونا کالج کے ایک بڑے پروفیسر مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اسی موضوع پر وہاں پروگرام تھا، کئی سال پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ پروگرام ہوا، اگلے دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کل بہت اچھی گفتگو کی، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے کالج میں میرے پاس فلاں لڑکی، نام بھی لیا، پڑھتی تھی، بہت ذہین، بہت ہی صاحب استعداد، بہت ہی تہذیب یافتہ، یہاں سے پڑھ کر اعلیٰ تعلیم پا کر وہ رخصت ہوئی۔ چند مہینوں کے بعد مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ مجھ کو بہت افسوس ہوا کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اتنی باشعور، اتنی دیندار۔ میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بیٹی تو نے ایسی حرکت کیسے کر لی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پروفیسر صاحب میں پڑھی لکھی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے کردار میں کوئی نقص اور عیب نہیں، میں نے شرافت کی زندگی گزاری، لیکن شکل صورت میری کچھ واجبی ہے، رنگت میری کچھ بہت اچھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں سے ہمارے سماج میں مجھ کو 17 یا 20 گھروں سے پیغام آئے، لوگ آئے، ان کو چائے ناشتہ کرایا گیا، اعزاز کیا گیا، مجھ کو دیکھ کر گئے اور مسترد کر دیا، مجھ کو ریجیکٹ کر دیا۔ جب میرا سماج مجھ کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے تو مجھ کو دوسرے سماج میں پناہ لینی پڑی۔ یہ سب بھی عوامل ہیں۔ جب لوگ نکلتے ہیں آج رشتہ ڈھونڈنے کے لیے تو ایسی شرائط کے ساتھ جاتے ہیں کہ لڑکی میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ایسی خوبصورت ہو، ایسی تہذیب ہو، ایسی تعلیم ہو، ایسی شرائط ہوتی ہے کہ جنت کی حور کے علاوہ کوئی اس پر کھری نہ اترے۔ جی ہاں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے، وہ کالا کلوٹا جگ جیون رام ہو، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن دلہن جو ہمارے ہاں آئے گی وہ ایسی عظیم الشان اور خوبصورت ہو کہ اس کے حسن و جمال کا چرچا پورے محلے میں ہو۔ وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ بھئی احمد آباد والے تو بہت سمجھدار لوگ ہیں، مولانا عبد القیوم صاحب، مولانا حبیب صاحب کے فیض یافتگان ہیں، تو بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو شب وصال باہم غلط فہمیاں ہوئیں، مجھ کو شبہ ہوا پری کا ان کو بھوت کا۔ یہ بات سمجھیے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ ارتداد کن بنیادوں پر پھیل رہا ہے۔ جہیز کا فتنہ، ہماری غلط حرکتیں، مخلوط نظام تعلیم، بے حیائی کے جراثیم جو نئے آلات کے ذریعے پھیل رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ہم توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ جو ہماری شریعت نے بے حیائی کی ہر چیز پر قدغن لگائی تھی، یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا دین ہمیں مجبور اور پابند بنانا چاہتا ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی شریعت ہمیں اور ہماری بچیوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہے، اس لیے یہ نظام رکھا گیا۔ بے حیائی کی ایک ایک چیز پر پابندی لگائی گئی، اور قرآن میں اعلان کیا گیا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمیں اسباب کے درجے میں سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے، لڑکیاں ہمارے سماج کی بہت اعلیٰ تعلیم پا رہی ہیں، لڑکے پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو ان کے لیول کا شوہر نہیں ملتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ یہ جو ہمارے کام کرنے والے حضرات ہیں نا، یہ اگر اس کی تہ میں اتریں گے تو یہ بھی حقیقت سامنے آئے گی کہ میری حیثیت کا کوئی لڑکا میرے سماج میں نہیں ہے، تو اس لیے مجھ کو دوسری طرف جانا پڑا۔ اور سب سے بڑا سبب اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو توحید کی عظمت اور ایمان کی حقیقت سمجھانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ ایمان کیسی بڑی چیز ہے، توحید کیسی بڑی قیمتی دولت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیسا شرف ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اپنے سماج کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، سب کو سمجھانا ہوگا کہ ایمان سے بڑی اور قیمتی دولت سارے جہان میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لازوال سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، یقین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان سے غیر مشروط وفاداری ہے۔ یہ ہمیں سمجھانا ہوگا۔ اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ دیندار گھرانوں میں بھی آپس کے مذاکرے کا کوئی اہتمام نہیں، بچیوں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں، تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ بیٹھ کر ہم ان کو کسی بزرگ کا واعظ نہیں سنا رہے ہیں، کوئی دینی کتاب پڑھ کر نہیں سنا رہے ہیں، ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پڑھے لکھے گھرانوں سے، دیندار گھرانوں سے، تعلیم یافتہ گھرانوں سے اور بظاہر ممتاز سمجھے جانے والے گھرانوں سے بھی لڑکیاں فرار ہو رہی ہیں۔ سمجھ لیجئے اس حقیقت کو، جب طوفان آتا ہے تو پھر کوئی گھر بچنے نہیں پاتا۔ ایک علاقے میں ایسے گھرانے میں یہ واقعہ پیش آیا، وہ لوگ اصلاح معاشرہ کمیٹی سے متعلق ہیں، انہوں نے مجھ کو سنایا کہ جب وہ لڑکی ایک شراب خانے میں ایک غیر مسلم کے ساتھ پکڑی گئی تو اس لڑکی کے بارے میں محلے والوں کا یہ گمان تھا کہ یہ تہجد گزار لڑکی ہے، اور اس کے والد دینی خدمت کے سلسلے میں بہت ممتاز، بظاہر بہت دیندار اور دل کے بھی بہت نرم، یہاں تک کہ لڑکی کو شراب پیتے ہوئے غیر مسلم کے ساتھ شراب خانے میں پکڑا گیا اور لایا گیا تو جو لوگ لے کر آئے تھے خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم لوگ کئی گھنٹے اس سوچ میں رہے کہ ہم اس کی خبر اس کے والد کو کیسے سنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر دل کا دورہ پڑ جائے اور وہ انتقال کر جائے۔ ایسے گھرانوں میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ فتنے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی۔ اور بھی عوامل ہیں لیکن میں ان کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے اندر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت پیدا کرنی چاہیے۔ ایمانی غیرت پیدا کریں۔ اتنی بڑی ملت ہے، اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عام ہوتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں کام کرنے والے؟ یہ دو چار حضرات جو یہاں آپ کو نظر آئے، اور علاقوں میں بھی 2-4-10 حضرات 20 حضرات لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ملت میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، یا ملی تنظیمیں کچھ کام نہیں کر رہی ہیں، یا علماء کام نہیں کر رہے ہیں۔ حاشا و کلا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اب بھی کارگزار، محنتی، فعال،
درد مند فکر مند نوجوانوں کی بھی تعداد رکھی ہے، اور راتوں کو مسلح اپنے آنسوؤں سے بھگونے والے اور دن میں مخلصانہ محنت کرنے والے ہمارے علماء بھی الحمدللہ بقید حیات ہیں، ہماری ملی جماعتیں تنظیمیں محنت کر رہی ہیں۔ میں ہرگز کسی کی توہین تحقیر یا ان کی خدمت کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنے بڑے فتنے ہیں ہماری محنتیں اتنی نہیں ہیں، اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، باقی لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ ایک وقت تھا کہ ایک خاتون کی عزت لوٹی گئی تھی، وہ بھی رومی سلطنت میں، اور اس نے اس وقت پکارا تھا کہ واہ معتصمہ، کہاں ہے معتصم؟ اور یہ واقعہ نقل کیا گیا بادشاہ کے دربار میں، تو معتصم باللہ شدت طیش میں کانپتا ہوا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہا لبیک یا اختی لبیک، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور اس نے لشکر تیار کیا، سلطنت روم پر حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قید خانے سے اس خاتون کو نکالا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ بہن تو نے مجھ کو پکارا تھا، تیرا بھائی تیری عزت کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ وہ خاتون آنسوؤں سے رو پڑی اور اس نے کہا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تجھ جیسا باغیرت انسان نہیں دیکھا گیا۔ یہ ہے غیرت و حمیت، یہ ہے ایمانی ہمدردی کے جذبات۔ ہم آپ واقعات سن رہے ہیں اور یوں گزر جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ہم واقعات پڑھ رہے ہیں یوں سرسری گزر جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ رینالڈ نام کے ایک عیسائی حکمراں نے اس قافلے پر حملہ کیا تھا جو قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اور اس قافلے پر حملہ کر کے حاجیوں کو اس نے شہید کیا، عورتوں بچوں تک کو شہید کیا۔ اور جب وہ روتے بلکتے سسکتے بچے عورتیں مرد جو حج کے لیے جا رہے تھے وہ تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے، تو اس ظالم نے یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ کہو اپنے پکارو اپنے پیغمبر محمد کو کہ وہ تم کو بچائے، وہ تمہارا دفاع کرے۔ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، یہ جملہ اس عیسائی شخص نے کہا تھا، یہ جملہ نقل کیا گیا صلاح الدین ایوبی کے پاس کہ قافلے پر یہ افتاد پڑی اور اس طرح لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ایک ظالم نے یہ جملہ کہا۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رو پڑے اور اپنے خلوت قدے میں چلے گئے۔ 2 دن تک لگاتار باہر نہیں نکلے، صرف روتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے هل تسمح لي ان انوب عن نبيك محمد عن فی الدفاع عن امته، اللہ کیا اس حقیر فقیر کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ حضرت جیسی شخصیت کی نیابت کر سکے اس امت کو بچانے کے لیے؟ 2 دن تک لگاتار روتے رہے، اس کے بعد خلوت خانے سے نکلے، لشکر تیار کیا اور گئے، مقابلہ کیا اور شکست فاش دی۔ اس کے بعد رینالڈ کو اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا تجھ گستاخ نے یہ کہا تھا کہ بلاؤ اپنے پیغمبر کو کہ وہ تمہارا دفاع کرے۔ یہ حقیر فقیر بندہ حاضر ہے، حضور کا ادنا امتی ہے، حضور کا ادنا غلام ہے، یہ آیا ہے دفاع امت کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں تجھ کو کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا، حضور کی طرف سے نیابتاً میں اپنے ہاتھوں سے تجھ کو قتل کروں گا۔ یہ چیز ہے کہ آج اس امت پر وقت آیا ہے تو ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض نبوت تھے کہ جس کے لیے حضرت بھیجے گئے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، امت کو بچانا، امت کو آگے بڑھانا، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہوگا۔ مکاتب کا نظام اچھا بنائیے، مکاتب میں ایمان توحید کی عظمت ایسی ذہنوں میں بٹھائیے کہ ہمارے بچے وہ نقش زندگی کی آخری سانس تک نہ بھلا سکیں۔ لڑکیوں کے بھی اچھے مکاتب، لڑکوں کے بھی اچھے مکاتب، کوئی ایک فرد بھی نہ چھوٹے۔ اجتماعی نظام قائم کیجیے غریبوں کی خدمت کا، نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی مہم میں بھرپور طریقے سے حصہ لیجیے۔ جیسے جیسے رسم و رواج ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سماج میں ایسی بہتری نظر آئے گی کہ ہم اس کی آج توقع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جلد نکاح کی ترغیب دی جائے۔ نکاح میں تاخیر فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے، بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، ارتداد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں کسی اچھی دینی کتاب کی روزانہ
خواندگی کا، پڑھ کر سنائے جانے کا نظام بنایا جائے۔ ماں باپ تربیت پر توجہ دیں، اور صرف ماں باپ پر نہ چھوڑیے، اس لیے کہ ماں باپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو دین سے نابلد ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم سرپرستوں کا بھی ذہن بنائیں، عورتوں کے اجتماعات ہوں، ماؤں کو بلایا جائے، خاص طریقے پر ان کو سمجھایا جائے تربیت کیسے کرنی ہے، بچیوں پر کیسے نگاہ رکھنی ہے، ان کے دل کے اندر ایمان کیسے اتارنا ہے۔ ہم عورتوں کو سمجھائیں، خواتین کو سمجھائیں، اس لیے کہ جب ماؤں کی گود پاکیزہ ہوگی تو ان میں پلنے والی بچیاں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں بارش نہیں ہوتی ہے وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جہاں دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوتی ہے وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نسلوں کے بگاڑ اور خرابی کا بنیادی سبب دینی تعلیم و تربیت سے دوری ہے۔ اس کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ یہ سب کرنے کے وہ کام ہیں جو ہمیں مل جل کر کرنے ہوں گے۔ پھر یہ کہ اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بچی جا رہی ہے یا جانے والی ہے، اس کو روکنے کے لیے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہم جو محنت کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے، پورا زور لگا دینا چاہیے، بس بر جتنی کوشش ہے کرنی چاہیے۔ کہیں کامیاب ہوں گے، کہیں ناکام ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں جو بہت اہمیت کی ہے، کہ چونکہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ بچی چلی گئی، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال بھر کے بعد اس کو لات مار دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ سماج نے ادھر دروازہ بند کر دیا، اور جہاں وہ پناہ لینے گئی تھی وہاں سے وہ ٹھکرا دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وہ واپس آ سکتی ہے نہ وہاں رہ سکتی ہے، اور اس کے سامنے بس 2 ہی راستے باقی بچتے ہیں کہ یا تو وہ خودکشی کر لے اور یا تو جسم فروشی کی راہ پر چلی جائے۔ یہ صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو لڑکیاں چلی گئیں ہم ان کے لیے دروازے بند نہ کریں، سماج دروازے کھلے رکھے، ہمارے دل بھی کھلے رہیں۔ اگر نادانی ہو گئی ہے اس کی سزا اس کو زندگی بھر نہیں دینی چاہیے۔ اگر وہ آنا چاہ رہی ہے ہمیں اس کو واپس آنے دینا چاہیے۔ اگر وہ آنا چاہ رہی ہے ایمان کے دائرے میں ہمیں آنے دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب حضرت وحشی نے ایمان قبول کیا تھا، صحابہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے، حمزہ کے قاتل ہیں۔ خود حضور غم و الم سے اس قدر آپ متاثر ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وحشی آنا تو ہماری مجلس میں، نگاہ کے سامنے نہ آنا، تم کو دیکھ کر چچا یاد آئیں گے۔ وہی حمزہ جن کے انتقال اور شہادت پر حضرت اس طرح روئے تھے کہ حضرت جابر نقل کرتے ہیں کہ بچے جس طرح بلک بلک کر روتے ہیں، حضور اپنی چچا کے لاش پر اسی طرح روئے تھے۔ لیکن آپ نے وحشی کے ایمان کو تسلیم کیا، اور آپ نے وحشی کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ حضرت وحشی کے سلسلے میں لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ قتل کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا تو حضرت نے کیسا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ کسی ایک شخص کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کر دینے سے بہتر ہے۔ جو آ رہے ہیں ان کو آنے دیا جائے، راستے بند مت کیجیے، دروازے بند مت کیجیے۔ نادانی ہو گئی، کم سمجھی کی وجہ سے، نوعمری کی وجہ سے، یا دینی تعلیم و تربیت کی کمی کی وجہ سے، تو اب دروازہ کھلا رکھیے، آنے دیجئے، پھر سے ان کی تعلیم و تربیت کیجئے۔ اور سماج میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو ان لڑکیوں کو اپنے عقد نکاح میں قبول کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عضو معطل ہو جائیں، وہ ناکارہ ہو جائیں، یا ان کو ایک طرف ڈال دیا جائے۔ یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ یہ چند ضروری باتیں اس موضوع سے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ مجھے اور بھی کئی اہم باتیں عرض کرنی تھی، لیکن یہاں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اور زیادہ دیر آپ حضرات کے صبر کا امتحان لوں۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور ملک کے موجودہ حالات کے سلسلے میں نے آپ حضرات سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے اندر ہمت و جرأت پیدا کریں، خوف اور بزدلی اپنے اندر سے نکال کر جائیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت ہی نازک ہیں، اور لوگوں کو صبر آزما مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے داعیان دین، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ان پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جیل کی سختیوں سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ یہاں اسٹیج پر مولانا عبدالقیوم صاحب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی یہ زخم اٹھا چکے ہیں، 11 سال تک
صعوبتیں مشقتیں جھیل چکے ہیں اور پریشانیوں کے دور سے گزر چکے ہیں۔ میں مسلسل اسفار میں رہتا ہوں، بچے چھوٹے ہیں، ایک بچہ میرا 7 برس کا ہے، چھوٹی بچی ہے 4 برس کی۔ جب میں فون کرتا ہوں گھر تو سب سے پہلا سوال بچے یہ کرتے ہیں کہ ابو آپ کب آئیں گے؟ اہلیہ سے پوچھتے ہیں ابو کب آئیں گے؟ میں آج سوچ رہا تھا، مولانا سے ملاقات ہوئی کہ 11 سال تک یہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے، ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ماں کا دامن پکڑتے ہوں گے کہ ابو کب آئیں گے، ابو کو دیکھنا کب نصیب ہوگا، کب ہم ان کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے، کب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس وقت ماں کے پاس سوائے چند آنسوؤں کے اور کیا ہوتا ہوگا؟ کیسے وہ جواب دیتی ہوگی؟ یہ تو چھوٹ کر آ گئے، لیکن ہزاروں لوگ اب بھی بے قصور جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ عید کے دن وہ بچے چھوٹے چھوٹے اپنی ماں کا دامن پکڑتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے امی کل لوگ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جائیں گے، ہم کس کی انگلی پکڑ کر جائیں گے؟ کل لوگ اپنے باپ سے عیدی لیں گے، ہم کس سے عیدی لیں گے؟ یہ صورتحال اس ملک میں ہے، یہ سختیاں ہیں، یہ شدائد و مصائب ہیں، لیکن ہم سب کو انہی مشکلات میں راستہ بنانا ہے اور انہی مشکلات میں جینا ہے اور ایمان و یقین کے ساتھ جینا ہے، توکل اور اعتماد کے ساتھ جینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اعتماد کرنے والوں کو بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے۔ اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، ہر لمحہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا، ہر لمحہ اللہ سے لو لگانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے اور ملت کو اسی کی طرف ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ اس طریقے پر ہم آئیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب